بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو ناول ناکردہ گناہوں کی سزا، قسط نمبر 6۔ اگلے دن ارحان اسلام آباد چلا گیا۔ دن یوں ہی پر لگا کر اڑتے چلے گئے اور ایک مہینہ پلک جھپکتے کیسے بیتا پتہ ہی نہیں چلا۔ امر اور مومنہ کی شادی کی تیاریاں گھر میں زور و شور سے جاری تھیں۔ آئے دن سب کے بازاروں کے چکر لگ رہے تھے۔ ایسے میں فجر کو لمحہ بلمحہ ارحان کی یاد آ رہی تھی۔ اگر وہ یہاں ہوتا تو اسے ہر چیز اپنی پسند سے دلاتا، مگر وہ یہاں نہیں تھا۔ اسی بات کی کمی اسے ہر لمحہ رلا رہی تھی۔ آج مہندی تھی اور ارحان شام کی فلائٹ سے گھر واپس آ رہا تھا۔ اس نے کسی کو بھی ایئرپورٹ آنے سے منع کر دیا تھا۔ گھر سے گاڑی اور ڈرائیور بھیج دیے گئے تھے۔ گھر میں سب رات کی تیاریوں میں مصروف تھے اور فجر گھڑی کی سوئیوں کو گننے میں مصروف تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ آج وقت جیسے تھم سا گیا ہے۔ فجر اپنے روم میں تیار ہونے میں مصروف تھی۔ پیلے رنگ کی گھٹنوں تک آتی فراک اور چوڑی دار پہنے خمدار سیاہ بالوں کی چوٹی بنائے، جس میں کچھ آوارہ لٹیں نکل کر اس کے سبھی چہرے کے اطراف میں پھیلی تھیں، اور پھولوں کا زیور پہنے وہ نظر لگ جانے کی حد تک پیاری لگ رہی تھی۔ ابھی وہ تیار ہو رہی تھی، اس کے موبائل کی رنگ ٹون بجی۔ اس نے موبائل اٹھا کے چیک کیا تو ارحان کا میسج تھا، میری جان بس کچھ دیر اور پھر تم میرے سامنے ہوگی۔ ارحان کا میسج پڑھ کر فجر کے چہرے پر ایک شرمیلی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ ابھی وہ جواب دینے کا سوچ ہی رہی تھی کہ بیٹری لو ہونے کی وجہ سے اس کا موبائل بند ہو گیا۔ اس نے غصے سے موبائل کو گھورا اور چارج پر لگا دیا۔ کچھ دیر بعد میرب نوک کر کے اس کے روم میں داخل ہوئی۔ آؤ میرب، فجر نے اسے دیکھتے ہوئے مسکرا کے کہا۔ تم تیار ہو گئیں؟ میرب نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھا۔ ہاں، فجر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تم پلیز یہ پھولوں کا زیور مومنہ کو دے آؤ گی، مجھے ابھی تیار ہونا ہے اور دیر ہو رہی ہے، میرب نے اس کی طرف شاپر بڑھاتے ہوئے کہا۔ اوکے، میں دے دیتی ہوں، فجر نے مسکرا کے اس کے ہاتھ سے شاپر پکڑ لیا۔ وہ ماہر کے روم میں تیار ہو رہی ہے، میرب کے لہجے میں کچھ ایسا تھا جسے فجر سمجھ نہ سکی۔ ٹھیک ہے، میں دے آتی ہوں، وہ روم سے نکل کر جانے لگی۔ یہ جوس بڑی امی نے تمہارے لیے بھجوایا ہے اور کہا ہے تمہیں پلا کے ہی آؤں، میرب نے گلاس فجر کی طرف بڑھاتے ہوئے زبردستی مسکرا کے کہا۔ فجر نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ گلاس تھام لیا اور ایک ہی سانس میں پی لیا۔ میرب نے اس سے گلاس واپس لے لیا۔ وہ نیچے ماہر کے روم میں آئی تو روم خالی پڑا تھا۔ فجر نے ادھر ادھر دیکھا مگر مومنہ وہاں موجود نہیں تھی۔ وہ پلٹ کے واپس جانے لگی مگر اس کی آنکھوں کے سامنے یکدم ہی اندھیرا چھانے لگا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر دیوار کو تھامنے کی کوشش کی مگر چکرا کر وہیں گر گئی۔ کچھ دیر بعد ماہر تیار ہونے اپنے روم میں آیا تو فجر کو اپنے روم میں زمین پر بے سود پڑا دیکھ کر گھبرا گیا۔ وہ تیزی سے اس کے قریب آیا اور اس کے بے جان وجود کو سیدھا کیا۔ ماہر نے فجر کا سر اٹھا کر اپنی گود میں رکھا۔ فجر اٹھو، ماہر نے فجر کا چہرہ تھپتھپایا مگر وہ ہوش و خرد سے بیگانہ پڑی تھی۔ ماہر کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے، کیسے فجر کو اٹھائے۔ فجر اٹھو پلیز، کیا ہوا تمہیں؟ وہ اس پہ جھکا مسلسل پکار رہا تھا مگر وہ ہلی تک نہیں۔ ٹھنڈے فرش کے باعث فجر کا جسم سرد پڑ چکا تھا۔ ماہر کو اس بات کا احساس ہوا تو اس نے فجر کو اپنے بازوؤں میں اٹھا کر بیڈ پر لٹا دیا مگر دوسری طرف کوئی اس منظر کو عکس بند کر چکا تھا۔ کسی کی زندگی برباد ہونے کا سامان ہو چکا تھا۔ ماہر نے اس کے منہ پر پانی کی چھینٹیں ماری تو اس نے کسمسا کے آنکھیں کھولی۔ فجر نے نیموا آنکھوں سے ماہر کو دیکھا۔ اس کا ذہن دوبارہ اندھیروں میں ڈوبنے لگا۔ ماہر نے گلاس سے قدرے زیادہ پانی لے کر اس کے منہ میں ڈالا تو وہ پوری طرح بیدار ہو گئی۔ اس نے حیرت سے ماہر کو دیکھا، پھر گردن گھما کے اطراف میں دیکھا۔ تم ٹھیک ہو نا؟ ماہر اس پہ جھکا اس سے پوچھ رہا تھا۔ اس کا ذہن اندھیروں سے باہر نکلنے لگا۔ وہ ہڑبڑا کے اٹھ کے بیٹھ گئی۔ جی، وہ بمشکل بول پائی۔ کیا ہوا تھا تمہیں؟ ماہر پریشانی سے پوچھنے لگا۔ شاید چکر آ گئے تھے، فجر نے خود کو سنبھالتے ہوئے اور بیڈ سے اتر گئی۔ تم یہاں کوئی کام تھا؟ ماہر نے اس کے اپنے روم میں موجود ہونے کی وجہ جاننی چاہی۔ وہ میں مومنہ کو پھول دینے آئی تھی، فجر نے سائڈ ٹیبل پر رکھے پھولوں کے شاپر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ مومنہ اپنے روم میں ہے، ماہر نے بتایا۔ فجر نے اس بات میں سر ہلا دیا اور وہاں سے چلی گئی۔ ارحان کے موبائل کی ٹون بجی تو ارحان نے مسکراتے ہوئے موبائل نکالا۔ مل گئی فرصت میڈم کو، ارحان نے فجر کے بارے میں سوچتے ہوئے موبائل کھولا۔ اس کے بارے میں سوچتے ہوئے اس کے چہرے پہ خود بخود ایک جاندار سی مسکراہٹ دوڑ گئی مگر اگلے ہی پل موبائل کی اسکرین کی طرف دیکھتے ہوئے اس کا دماغ بھگ سے اڑا تھا۔ ساکت و جامد آنکھوں کی پتلیاں اسکرین سے ہٹنے سے انکاری ہو گئیں۔ پہلے حیرت، پھر غصہ، اور غصہ اشتعال انگیزی میں بدلنے لگا۔ اس کے ہاتھ سے موبائل چھوٹ کے نیچے گر چکا تھا۔ اس کی فجر ماہر کی باہوں میں تھی۔ سوچ کر ہی اس کے دماغ کی نسیں پھٹنے لگیں مگر وہ لب بھینچے ساکت سا خالی خالی نظروں سے موبائل کی طرف دیکھ رہا تھا۔ تصویریں کسی انجان نمبر سے اسے موصول ہوئی تھیں اور تصویریں یقیناً کچھ دیر پہلے کی تھیں۔
فجر نے آج کے دن کی مناسبت سے پیلا جوڑا پہنا ہوا تھا۔ تصویروں میں فجر کا چہرہ نہیں دیکھ رہا تھا، مگر وہ تھی تو فجر ہی نہ۔ تصویریں لینے والے نے یقیناً چھپ کے تصاویر لی تھیں، جس کی وجہ سے دونوں کے چہرے سامنے کی طرف نہیں تھے، مگر وہ تو ان دونوں کے ساتھ بچپن سے رہا تھا، کیسے نہ پہچانتا۔ اسے نہیں پتا چلا اس نے ایئرپورٹ سے گھر تک کا فاصلہ کیسے طے کیا۔ صاحب گھر آ گیا ہے، وہ چونکا تھا، پر ہجوم خیالوں سے باہر آیا۔ اس کا دل کیا وہ یہیں سے کہیں دور، بہت دور بھاگ جائے۔ وہ کسی کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ گاڑی سے باہر نکلا اور اپنا بیگ اٹھا کے کندھوں پر ڈالا۔ اس کی آنکھوں میں مرچیں سے لگنے لگیں۔ اس کا چہرہ تیز سے سرخ ہو رہا تھا۔ اس نے گھر کے لان کی طرف ایک نگاہ گھمائی، وہاں مہمان آنا شروع ہو چکے تھے۔ وہ مرے مرے قدم اٹھاتا اندر کی جانب بڑھ گیا۔ وہ کسی سے بھی ملے بغیر سیدھا اپنے پورشن میں آ کر اپنے روم میں بند ہو گیا اور بیڈ پر اوندھے منہ ڈھہ گیا۔ کیوں کیا فجر تم نے ایسا؟ وہ اپنے ہاتھ کا مکہ بنائے بیڈ پہ در پہ مار رہا تھا۔ آنسو ہر قسم کی بندش سے آزاد ہو کر چہرہ بھگو رہے تھے۔ کیا کمی تھی میری محبت میں؟ آخر کیا کمی تھی؟ وہ سیدھا ہو کر لیٹ گیا، آنکھیں چھت پر کسی غیر مرئی نقطے پر جمی تھیں۔ اس نے دونوں ہاتھوں کی مٹھیوں میں اپنے بالوں کو جکڑا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیا کرے، کس کے پاس جائے، کسے بتائے کہ اس کا دل درد سے پھٹا جا رہا ہے۔ وہ بے بس محسوس کر رہا تھا خود کو۔ جانے کتنی دیر تک وہ ایک ہی پوزیشن میں لیٹا رہا۔ اس کے سر میں درد سے ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ وہ اٹھ بیٹھا اور باتھ روم میں جا کر شاور کھول کر کھڑا ہو گیا۔ وہ اپنے اندر کی آگ کم کرنا چاہتا تھا۔ یک بستہ پانی اسے اندر تک جھنجھوڑ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد اس کا دماغ قدرے ٹھنڈا ہوا۔ وہ کپڑے بدل کر باہر نکلا تو اس کے روم میں ماہد پہلے سے موجود تھا۔ تم آ گئے ہو اور نیچے بھی نہیں آئے؟ نیچے مہندی کی رسم شروع ہو چکی ہے، جلدی تیار ہو کر چلو۔ ماہد اسے دیکھتے ہی نان اسٹاپ شروع ہو گیا، مگر اگلے ہی پل اس کی سرخ سوجی ہوئی آنکھیں دیکھ کر ٹھٹک کے رہ گیا۔ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے؟ ماہد نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے پریشانی سے پوچھا۔ ٹھیک ہوں میں۔ ارحان نے بیزاری سے اس کا ہاتھ اپنے کندھے سے ہٹایا۔ اچھا تیار ہو کے چلو نیچے۔ ماہد اس کا کرتا اس کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے کہا۔ میرا موڈ نہیں ہے، ارحان نے کہتے ہوئے کرتا صوفے پہ پھینک دیا اور خود بیڈ پہ دوبارہ لیٹ گیا۔ ایسے کیسے موڈ نہیں ہے؟ فجر تیرا 1000 بار پوچھ چکی ہے، اب اگر تو نہیں گیا تو مجھے تو جان سے ہی مار دے گی، ماہد نے اسے زبردستی اٹھاتے ہوئے کہا۔ فجر کے نام پہ ارحان نے زخمی سی نگاہوں سے ماہد کی طرف دیکھا۔ اب چلو، اس سے پہلے امر بھائی آ جائیں تجھے لینے، ماہد نے ارحان کو ہنوز ویسے ہی لیٹے دیکھ کر کہا۔ ارحان نہ چاہتے ہوئے بھی اٹھ گیا اور جھنجھلائے ہوئے صوفے سے کرتا اٹھا کر باتھ روم میں گھس گیا۔ وہ تیار ہو کے ماہد کے ساتھ نیچے آیا تو رسمیں شروع ہو چکی تھیں۔ ہر طرف رنگ و بو کا سیلاب امڈ آیا تھا۔ تیز روشنیوں سے پورا لان جگمگا رہا تھا۔ پھولوں کی بھینی بھینی خوشبو فضا کو معطر کر رہی تھی۔ ایسے میں وہ سب سے بیزار سا الگ تھلگ آ کے کونے میں بیٹھ گیا۔ بلیک کلر کی شلوار قمیض پہنے، ماتھے پہ گرے بے ترتیب سے بال، سرخ سوجی ہوئی آنکھیں اور ہلکی بڑی ہوئی شیف، بلا شبہ مردانہ وجاہت اس پر مکمل تھی۔ فجر کی نگاہیں کافی دیر سے بےتابی سے اسے ڈھونڈ رہی تھیں۔ بالآخر وہ اسے ایک کونے میں اکتایا سا بیٹھا مل گیا۔ وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھی اور پل بھر میں ہی اس کے پاس پہنچ گئی۔ ارحان، میں تمہیں کب سے ڈھونڈ رہی ہوں اور تم یہاں بیٹھے ہو، فجر اس کے پاس پہنچ کر اس سے مخاطب کیا۔ ارحان نے نظریں اٹھا کر بیگانگی سے اس کی طرف دیکھا۔ یہی لڑکی کچھ دیر پہلے کسی اور کی باہوں میں تھی۔ اس کی کنپٹی کی نسیں ابھر گئیں، ہونٹ سختی سے ایک دوسرے میں پیوست ہو گئے۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھا اور گھر سے باہر چلا گیا۔ پیچھے فجر منہ کھولے کھڑی اسے جاتا دیکھتی رہی۔ ناظرین کرام، اس ناول کی اگلی قسط کے لیے ملتے ہیں انشاءاللہ بہت جلد۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔